کو مثالیں. چلیں تھوڑا بہت جو ٹائم ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم سورہ مریم تاکہ انشاءاللہ شروع تو ہو جائے. سورۃ مریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. عین صاد ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. اب سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے یہ حروف مقطعات ہیں. ان کے بارے میں بس اتنا جاننا کافی ہے کہ اس کے معنی نہ ہمیں پتہ ہیں نہ صحابہ کرام کو پتہ تھے نہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں کوئی کویسچن کیا. علمی بحث کے لیے آپ کو تفسیر کی کتابوں میں لوگوں نے اس کو مختلف طریقوں سے اپنی طرف سے علماء نے کوئی اس کے معنی کر دیے کوئی معنی کر دیے ہیں. لیکن اگر صحیح بات پوچھی جائے تو میں اس کے فیور میں بالکل نہیں ہوں, کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معنی نہیں بتائے تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس کے اوپر کوئی رائے زنی کریں. تو کبھی بھی اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی یہ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو حروف مقطعات ہیں ان کو فریم کروا کے اپنے گھر میں لگاتے ہیں. سنا ہوا ہے آپ نے لوہے قلم اس کو کہتے ہیں یا جو بھی. تو یہ جو چیز ہے نا یہ اس کی کوئی اس لحاظ سے اہمیت نہیں ہے کہ لگانے سے کوئی گھر میں برکت آ جائے گی یا اس کو لگانے سے کوئی دعائیں قبول ہونے لگیں گی, یا آپ جب دعا کریں تو آپ یہ کہا یا عین صاد کر کے دعا کریں تو کوئی دعا قبول ہو جائے گی, ایسی کوئی بات بھی نہیں. تو لوگ برکت وغیرہ کے لیے لگاتے ہیں. تو اگر آپ کیلیگرافی کی کوئی چیز خریدنا ہی چاہتے ہیں تو آپ کوئی آیت لے لیجئے, آپ خرید لیجئے, لیکن اس طرح کی کوئی چیز نہ خریدیے, کیونکہ یہ اگین بدعت یا ایک ایسی چیز میں لا حاصل چیز میں آ جاتا ہے کہ جس کا کہ کوئی ثبوت ہمیں سنت سے نہیں ملتا. معنی نہیں پتہ ہے تو آپ لگا کیا رہے ہیں, آپ سوچیں نا. معنی نہیں پتہ ہے, نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا کہ اپنے گھروں میں اس کو لگاؤ. تو ہمارے لیے بس اتنا جاننا کافی ہے. نہیں اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. طٰہٰ ان کے بارے میں بھی آتا ہے نا, ایک صحابی بھی تھے طلحہ تھے. ہاں ویسے بھی عربی نام ہے نا طٰہٰ. لیکن اس میں بہرحال علماء نے دیکھیے یہ اللہ نہ کرے کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط چیز تو نہیں ہے نا, یہ تو اللہ تعالیٰ کا علم غیب ہے, آپ یوں سمجھ لیں. تو اس میں منع کچھ نہیں ہے کیونکہ ہے تو اللہ کا کلام نا, رکھ سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. یاسین جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یاسین ہے یا طٰہٰ ہے, نام رکھنے میں کسی بھی علماء نے اس پہ کبھی اعتراض نہیں اٹھایا, تو اس لیے ہم نہیں اٹھا سکتے نا. لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہی ہوں لگانے کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو خود مطلب نہیں پتا تو آپ لگا کس لیے رہیں. جیسے آپ نے اگر کوئی ان اللہ بکل شیء قدیر ایسے آپ نے لگا لیا, یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل لگایا, تو آپ کو مطلب پتہ ہے نا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے اللہ کافی ہے. کوئی بات نہیں, لگا لیجئے. کیلیگرافی ویسے تو میں آپ کو بتا دوں قرآن لگانے کے لیے نہیں آیا ہے, لیکن اس طرح کی چیز آدمی ایک اپنا گھر میں دل چاہ رہا ہے, درود شریف لگانے کا دل چاہ رہا ہے, آپ لگا دیجئے. لیکن یہ میں لگانے کے حساب سے کہہ رہی ہوں, نام رکھنے میں علماء کوئی اعتراض نہیں کرتے اس پہ, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, دونوں صحیح ہیں کوئی بھی نام. اور یہ تو کوئی رکھتا بھی نہیں, حام میم یا ایسے تو کوئی رکھتا بھی نہیں ہے نا. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو بات ہو رہی ہے, ذکر و رحمتی ربی کا عبدہ زکریا. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پہ کی. اب اس کو ہم تھوڑا سا یہاں پہ دیکھتے ہیں. زکریا علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے کہ یہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. بڑھے ہی تھے یہ, کارپینٹر جس کو کہتے ہیں, اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی بنا. اچھا اب یہاں پر ایک جو اہم بات جس میں ہم بات کرنے لگے اور کرنے جا رہے ہیں, عبدہ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, عبدہ سے کیا مراد ہے کہ اس کا بندہ, ٹھیک ہے, اللہ کا بندہ, بندے کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو بات ہے اللہ کا بندہ, تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ دیکھیں اللہ کا بندہ ہونا, یہ جو عبدہ کا ورڈ آ رہا ہے نا, یہ اٹ سیلف بہت بڑا عزت کا مقام ہے کہ اللہ نے کسی کو یہ آنر دیا ہے, یہ مقام دیا ہے. یہ باعث فخر ایک مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندہ بنا کر ایک انسان کو عزت دی. یعنی ہم اپنے اوپر بھی یہ رکھ کے بات کر رہے ہیں
کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا بندہ بنایا اور اپنا بندہ کہا ہے, بنایا بھی ہے اور کہا بھی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے نا, عبدہ و رسولہ, یہی بات آتی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. پہلے بندے کی بات آتی ہے. تو ایک تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ اللہ کی غلامی میں آنا, اور عبد کا ایک اور مطلب کیا ہے, یہاں تک جو ہے نا عبد کیا مطلب, غلام, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا غلام ہونا, اللہ کا بندہ ہونا, یہ بہت بڑا ایک آنر ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں, اور ہمیں اس کو ایک آنر سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بندے کا ذکر کیا اور اس کے بعد کہا کہ رسول ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم یعنی ابھی تو ہم زکریا علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس حوالے سے, لیکن اگر ہم اپنے حوالے سے دیکھیں کہ دنیا میں میجورٹی لوگوں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اللہ کی غلامی میں اپنی بے عزتی سمجھتا ہے. آپ کہیں گے نہیں بے عزتی کون اللہ کے بارے میں سمجھتا ہے. اگر وہ بے عزتی نہیں سمجھتے تو پھر آپ یہ بتائیں کہ وہ اپنے آپ کو کیوں کہتے ہیں کہ میں خود مختار ہوں اپنے کاموں میں, کیوں وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم این انڈیپینڈنٹ بینگ, میں جو چاہوں کروں, جو میرا جی چاہے گا میں کروں گی, یہی کہتے ہیں نا. یعنی جو میجورٹی جو زندگی گزار رہی ہے اس کا بیس کیا ہے, کیوں اللہ کی اتنی نافرمانی ہے دنیا میں آج, کیونکہ جو جی چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا, جو کوئی اٹھا اس نے کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں, مجھے فلم ایکٹریس بننا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے کیا ریپرکشنز ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, عورت کے احکامات کیا ہیں پردے کے حوالے سے, کچھ سوچ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں سوچ رہے. اللہ تعالیٰ کی غلامی سے نکل گئی. میں ایک عورت کی جیسا مثال لیں, اس نے کیا چاہا, ہر قسم کا بیریئر, ہر قسم کے غلامی سے میں جان چھڑاؤں, آزاد, مجھے آزاد ہونا ہے. یہ ایک ڈیفینیشن ہے آزادی کا. میں ایک انڈیپینڈنٹ بینگ ہوں, میری اپنی خواہشات ہیں جس کی تکمیل مجھے چاہیے. مجھے زندگی ایک دفعہ ملی ہے, بار بار نہیں ملے گی. اب یہ سوچ رہے ہیں کہ زندگی دی کس نے, یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ہوں کیا, میں اس فیکٹ کو مانوں یا نہ مانوں, میں تو اللہ کی ایک بندی ہوں, اللہ کی ایک غلام ہوں. میں اس فیکٹ کو مانوں نہ مانوں میں ہوں, کہاں بھاگ کر جاؤں گی نا. لیکن ریزن اس کا یہ ہے. اچھا, اب آپ یاد رکھیں کہ جو لوگ جب یہ کرتے ہیں نا, اللہ کی غلامی کو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, جو دل چاہ رہا ہے دنیا میں کر رہے ہیں. آپ جیسے ویسٹ میں دیکھ لیجئے, آپ بعض دفعہ ان لوگوں کو دیکھیے, ایک جانور کی زندگی ہے نا, کہ دے آر مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ دے آر لیونگ فار فوڈ اینڈ سیکس, دو چیزوں کے اوپر جانور کی سطح کی زندگی گزار رہے ہیں. جو جی چاہتا ہے کرتے ہیں. جی چاہ شادی کر لی, نہیں دل چاہنے کی, ساری زندگی ویسے ہی ڈیٹنگ کر رہے ہیں, ویسے ہی لیونگ ٹوگیدر کر رہے ہیں, ویسے ہی جو ہے کھانے کو پگ بھی مل گیا تو کھا لیا, وائن بھی مل گئی تو پی لی, مطلب ہر حرام چیز میں زندگی حرام میں انڈلج ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اللہ کی غلامی کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی غلامی کو ڈینائی کرتا ہے, تو یاد رکھیے انسان جو ہے وہ دنیا میں اپنا پیچھا چھڑا نہیں سکتا غلامی سے. تو ہوتا کیا ہے کہ اللہ کی غلامی میں نہ آئے, کوئی نہ آئے, ٹھیک ہے, جیسے ہمیں بات کر رہے ہیں, کوئی نہیں آنا چاہتا, نہیں آئے, آپ نہ آئیں اللہ کی غلامی میں. ہوگا کیا کہ وہی انسان اللہ کی غلامی کو چھوڑے گا, آگے راستہ کلیئر نہیں ملے گا اسے, آگے انسانوں کی غلامی میں انڈلج ہو جائے گا, حقیر چیزوں کی غلامی میں پھنس جائے گا, خواہشات کی غلامی میں پھنس جائے گا. لیکن انسان کو اس کا شعور نہیں ہوتا کہ میں غلامی میں آ گیا. مثال کے طور پہ جب وہ انسانوں کی غلامی نکلا, اللہ کی غلامی چھوڑی نا, اب کیا ہوا لوگوں میں, اب آپ ایک اپنے ذہن میں لائیے, ایک فلم ایکٹریس ہے, ٹھیک ہے, اب وہ کیا بن گئی ہے, انسانوں کے آگے ایک کھلونا ہے. اگر انسان اس کو کسی رومانٹک, میں ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو, کسی رومانٹک رول میں پسند کرتے ہیں تو وہ رول وہ ادا کرے گی. اگر اس کو کوئی پروڈیوسر جو ہے وہ ریویلنگ کپڑوں کے لیے پہننے کے لیے کہتا ہے, وہ ڈینائی نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اسے کہیں گے کہ یہ نارم ہے, یہ ایک فیشن ہے آج کل کا, تو تمہیں یہ ریکوائرمنٹس ہیں اس فلم کے ہٹ ہونے کے لیے, تمہیں یو نیڈ ٹو ویئر دس ڈریس, یا تمہیں ضرورت ہے کہ تم یہ طریقہ کار یا یہ ڈائٹ یا یہ طریقہ ایک لائف سٹائل تمہیں فالو کرنا پڑے گا اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے. وہ کرے گی. کیا ہوا, اللہ کی غلامی سے نکلی نا, کہا مجھے اللہ کی اطاعت نہیں کرنی, مجھے اپنا سر کور نہیں کرنا, مجھے تو آزادی چاہیے. آزاد کہاں ہوئی, ایک اور اس میں پھنس گئی غلامی میں. اس کے بعد جو پروڈیوسر ہے جو چاہتا ہے جو رول دیتا ہے اسے کرنا ہے, کیونکہ پیسے آ گیا, آفر آ رہے ہیں, کوئی ایڈ کرا رہا ہے, کوئی کچھ کرا رہا ہے, تو انسانوں کے ہی غلامی میں انوالوڈ ہے. پھر کیا ہوتا ہے, وہاں سے نکلے آپ, اب فرض کر لیں ایک ایکٹریس نہیں ہے, ایک عام انسان کی آپ مثال لے لیں,
حقیر چیز کی غلامی. یعنی کیا ہوا کہ اگر اس میں نہیں پڑے تو کیا ہو گیا, خواہشات دل میں اتنی ہیں کہ ایک خواہش کے بعد دوسری, دوسری کے بعد تیسری, اسی سے نہیں دل بھرتا. یہ بھی لے لوں میں, یہ بھی لے لوں, وہ بھی لے لوں, یہ بھی کر دوں. اب اس کے غلام بنے ہوئے, اسی کے پیچھے مرے جا رہے ہیں, کھپے جا رہے ہیں. پیسے کا پیسہ حرام سے آ رہا ہے, حلال سے آ رہا ہے, کما رہے ہیں, پیسہ لگا رہے ہیں حرام میں. کبھی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی ڈرنک کرتا ہے تو ڈرنک میں پیسہ لٹا رہا ہے, کوئی اگر عورتوں کے معاملے میں ہے, ویک ہے, تو عورتوں پہ پیسے لٹا رہا ہے. تو غلامی تو ہو گئی نا, کئی عورتوں کی غلامی ہو گئی, کئی چیزوں کی غلامی ہو گئی, پھر خواہشات کی غلامی ہو گئی, تو خواہشاتی تکمیل نہیں ہو سک رہی ہے, سیٹسفیکشن نہیں مل رہا ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ کو چھوڑیں گے اور بہت سارے, جس کو کہتے ہیں نا کہ اتنے سارے چیلنجز منہ اٹھا کے کھڑے ہوں گے جو انسان کو پکڑ کے اپنی طرف گریب کر لیں گے. تو بہترین جو ہے وہ عبد بننا اور اللہ تعالیٰ کا غلام بننا ایک آنر ہے, جو کہ انبیاء نے اس کو آنر سمجھا. زکریا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں آنر کے ساتھ کہ میرے بندوں میں سے تھا, میرا بندہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. تو ہمارے لیے عافیت بھی اسی میں ہے کہ ہم اللہ کا بندہ بنے, ہمارے لیے سکون بھی اسی میں ہم اللہ کا بندہ اور اللہ کا غلام بنے, اور ہمارے لیے آنر بھی اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کہ ہم اللہ کے غلام اور اللہ کے بندے بنے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی محتاجگی, لوگوں کی غلامی, خواہشات کی غلامی سے اللہ ہمیں محفوظ کر کے رکھے. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کے غلام بنے. آپ مجھے بتائیے نا, یہ کوئی زندگی ہے کہ اپنے جیسے بندوں کے ہم غلام بن جائیں؟ یہ ہمارا کیلیبر. اللہ تعالیٰ نے ایسا تو نہیں, ہمیں تو اشرف المخلوقات بنایا, اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے جیسے, اپنے لیول کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارا جیسا بنایا, ان کے آگے ماتھے ٹیکتے رہتے, ان کی رضا پہ زندگی گزارتے رہتے ہیں. اگر مطلب یہی ہے نا ہمارا, ہم نے حجاب کر لیا وہ کیا کہے گا, ہم نے مہندی نہیں کی تو وہ کیا کہے گا, اگر ہم نے مایوں نہیں کیا تو وہ ناک کٹ جائے گی, اگر ہم نے میلاد نہیں کیا تو ہمارے سسرال میں بے عزتی ہو جائے گی. تو ہم تو ان لوگوں کے غلام بن کے رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ مقام نہیں دیا تھا کہ ہم لوگوں کی چاکری کریں. ہم تو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کو چھوڑا نا, تو اللہ نے نصیب بھی کس کی ہے, اپنے جیسے حقیر لوگوں کی چاکری. اسی میں زندگی لوگ گزار رہے ہیں. اور اصل جو بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں, ان کو اس کو شعور نہیں. اصل جو المیہ ہے, جو ٹریجڈی ہے, وہ جانتے نہیں, وہ خوش ہو رہے ہیں, کہہ رہے ہیں واہ بھائی بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے. چلیں, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ لوگ تھوڑی دیر بیٹھ جائیے گا. نیلوفر کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. میں نیلوفر آج مجھے کرنی تھی, میں وہی ویٹ کر رہی تھی کہ کل میں نے نہیں کروائی تھی. میں نے کہا آپ آ جائیں گی تو پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہی کر لیں. تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا پچھلے دنوں, تو ان کے لیے ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اغفر لہا ورحمہا وعافہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقہا من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہا دارا خیرا من دارہا وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وادخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللہ تعالیٰ نیلوفر کی والدہ کی مغفرت فرما دیجئے, ان پہ رحم فرمائیے, انہیں عافیت دے دیجئے, ان سے درگزر فرما دیجئے, اور ثقافت کے ساتھ ان کی مہمانی فرمائیے. ان کے داخلے کی جگہ کو وسیع فرما دیجئے, اور اس کو دھو ڈالیے پانی سے, برف سے, اولوں سے, اور اسے پاک کر دیجئے خطاؤں سے, جس طرح کے آپ پاک کرتے ہیں سفید کپڑوں کو میل سے. اور ان کو بدلے میں دیجئے گھر اس کے گھر سے بہتر, اور گھر کے لوگ اس کے گھر کے لوگوں سے بہتر, اور جوڑا اس کے جوڑوں سے بہتر, اور داخل کر دیجئے انہیں جنت میں, اور اپنی پناہ میں رکھیے انہیں قبر کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے. نمبر 2 ہم کر رہے تھے, اور اب ہماری مکمل نہیں بھی تھی آیت, اس میں کافی اسباق موجود ہیں سیکنڈ آیت میں, تو اسی کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا.
ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی. آگے جو آیت ہے وہ الگ ہے, اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن ان کے اندر اسباق بہت موجود ہیں. تو اگر آپ کو یاد ہو, پورا ہفتہ گزر گیا, ہم نے اس کے اوپر, میں پوری تفسیر تو نہیں بس لیکن شارٹ میں بات کر رہی ہوں, کہ ہم نے آخری جو اس کے حوالے سے بات دیکھی تھی لاسٹ کلاس میں, وہ ہم نے یہ دیکھی تھی کہ کچھ لوگ اللہ کی بندگی میں یا اللہ کی غلامی میں آنے کو اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک انڈیپینڈنٹ بینگ ہوں, یعنی آئی ایم این انڈیپینڈنٹ بینگ, میری اپنی سوچ ہے, میری اپنی ایک عقل ہے, میری اپنی لاجک ہے, اس پہ میں نہ صرف دنیا کو پرکھوں گا بلکہ اللہ کے بھی احکامات کو پہلے پرکھوں گا, پہلے دیکھوں گا. تو جب ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی غلامی میں نہیں آنا چاہتے یا نہیں آتے رادر, تو ہوتا کیا, ہم نے کیا بات کی تھی, یہاں سے بات میں شروع کر رہی ہوں, کہ وہ بچ نہیں پاتے, وہ یا اپنے نفس کی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں, یا لوگوں کی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں, یا دنیا میں مختلف قسم کی جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اس کی غلامی کا شکار ہو جاتے ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں خواہشات کی تکمیل میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے اس غلامی میں جا پڑتے ہیں. تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا نا, اللہ کی غلامی میں نہیں آئے, جو کہ ایک بہت بڑا آنر تھا. اللہ کی تو غلامی ایک بہت بڑا آنر ہے, تو کیا ہوا کہ دوسری چھوٹی چھوٹی چیزوں کے غلامی میں وہ گرفتار ہو گئے. یہاں تک ہم نے بات کی تھی. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ذکر کیا جا رہا ہے, ذکر تو زکریا علیہ السلام کا کیا ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ کہا. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ مختلف انبیاء کو, اور جس میں کہ ہم نے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تو یہ ایک آنر ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو, اور جا بجا مقامات پہ انبیاء کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے, یہ بہت بڑا ایک آنر ہے جو دیا جا رہا ہے نا. تو ہم بھی اگر اللہ کے بندے بن رہے ہیں, اللہ کے غلام بن رہے ہیں, تو یہ بہت بڑا آنر ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر ہم اس کی قدر کریں. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ذکر کیا گیا, تو آگے جا کے ہم دیکھیں گے کہ پورا واقعہ ذرا آگے چلے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب پنگوڑے میں تھے, آگے حالات آئیں گے وہ میں تبھی اس کو ڈسکس کروں گی, تو انہوں نے اس وقت مریم علیہ السلام کی, اپنی والدہ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے انہوں نے پنگوڑے میں بات کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ تھا, اور انہوں نے کیا کہا تھا, انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. تو پہلی بات ہی عیسیٰ علیہ السلام نے جو کی, جو آگے آ رہی ہے لیکن ابھی ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو یہ تو آپ سمجھیں کہ ان کا جو شرک ہے کرسچینٹی کا, اس کا تو رد بھی یہاں پر ہو جاتا ہے اس حوالے سے, کہ جو وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا الہ قرار دیتے ہیں یا اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے اللہ بننے کے, الہ بننے کے, عیسیٰ علیہ السلام نے یہ آنر سمجھا کہ میں اللہ کا بندہ بنوں, اور اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے اس کو میں آگے پہنچاؤں. یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, انہوں نے بھی اس کو آنر سمجھا. تو ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی اپنے حوالے سے اللہ کا بندہ ہی بننے کی کوشش کریں, اپنے حوالے سے کسی بھی قسم کے تکبر کا شکار ہو کے اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز کبھی بھی نہ سمجھیں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام کا تھوڑا جو واقعہ آ رہا ہے اس میں ہم تھوڑا بہت ان کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کے ایک تو وہ خالو تھے, ایک تو ان کی جو نسبت ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ مریم علیہ السلام کا آگے کافی ذکر آئے گا اس آیت میں جا کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عبد کے حوالے سے ایک بڑی امپورٹنٹ جو بات ہے, اس کو ابھی انشاءاللہ ہم اس کے اوپر غور کرتے ہیں, کیونکہ بہت اہم یہ موضوع ہے بندے کا. یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نا, قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن میں آتا ہے اعبدوا ربکم, اور بہت سے مقامات پہ آتا ہے, مختلف طریقوں سے آتا ہے. تو اس سے مراد کیا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی, ٹھیک ہے, عبد بن کے رہو. عبادت کا مطلب کیا ہے کہ ایک بندے کی حیثیت سے اس کے آگے جھکو, جب بندہ ہوگا تو وہ آگے جھکے گا. تو اس کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ آپ کو ایک بتاؤں, ایک لیکچر میں جو میں نے سنا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ نعمان علی خان کا تقریباً 15 سے 20 سال کا ایکسپیرینس ہے قرآن کی لائن میں. تو انہوں نے مختلف بڑے بڑے علماء سے اور ٹیچرز سے قرآن کو مزید پڑھا, عربی سیکھی. تو انہوں نے بتایا یہ اپنے لیکچر میں کہ ان کے ایک ٹیچر نے, جو کہ بہت بڑے قرآن کے عالم تھے, انہوں نے کہا کہ تمہیں تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے, قرآن کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اور اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہوئے, اور مین موضوع تمہارا قرآن ہی رہا ہے. تو میں تمہیں آج ایک ٹیسٹ کے, جو تم مجھ سے علم حاصل کر رہے ہو, تو ایک ٹیسٹ میں تمہارا کرتا ہوں, اور اس میں تم مجھے بتاؤ کہ قرآن کی جو سمری ہے
اس کو تم مجھے صرف ایک سینٹنس میں بتا دو. تو انہوں نے کہا کہ 15 سال کا علم اور مختلف استادوں سے پڑھنے، ڈاکٹر اسرار احمد کو وہ اپنا سب سے بڑا استاد قرار دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی لوگوں سے پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا ایک سینٹنس میں. تو انہوں نے کہا اچھا چلو 2 میں بتا دو. اور انہوں نے اس وقت نعمان علی خان کہتے ہیں کہ مجھے جو میں نے بڑی آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا تو اردو بھی اتنی ایڈوانس اور ان کی باتیں بھی بڑی ثقیل ہیں، ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. آپ کو ایک لیول چاہیے ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے. تو ان کو بڑی ثقیل باتیں یاد آنے لگی. انہوں نے کہا یہ تو میرا ٹیسٹ ہے، میں کیا بتاؤں، کیا بہت سوچا نا، بڑی مشکل باتیں. جیسے ابھی میں آپ سے بھی کہوں تو آپ کبھی کہیں میں کون سی سورہ کو کہوں، کیا ذکر کروں، بہت ساری باتیں آ جائیں گی نا ذہن میں. تو اس کے بعد ان باتوں کے بعد انہوں نے کہا کہ یعنی ایک حکمت سے انہوں نے اس چیز کو کہا کہ میرے حساب سے 2 اس کی سمریز ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو پہلے انگلش میں بتا دیتی ہوں، پھر اس کو تھوڑا ایکسپلین کروں گی. ٹھیک ہے، سلیوری جو ہے وہ کیا ہے؟ اب ٹھیک ہے، غلام. اور گائیڈنس جو ہے وہ ہے ہدایت. ٹھیک ہے، تو ان کا وہ انگلش میں لیکچر ہے نا، تو وہ میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کہا کہ ایکسپٹ اللہ ایز اے ماسٹر اینڈ ایکسپٹ یور سیلف ایز سلیو. پہلی چیز سمری قرآن کی یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنا مالک تسلیم کریں اور اپنے آپ کو اس کا غلام. یہ قرآن کی سمری میں آتی ہے چیز. ٹھیک ہے، آپ چاہے انگلش میں لکھ لیں چاہے اردو میں لکھ لیجیے. جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو آپ مزید اگر سمجھنا چاہیں قرآن کی آیت سے، تو یہ والی جو بات ہو رہی ہے یہ بھی انہوں نے اس کا بتایا. ٹھیک ہے، یہ ادھر آ رہا ہے، یہ اور یہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ قرآن یعنی کہ سمری یہ ہے، یعنی ایک آپ سمجھیں کہ ہم بھی الحمدللہ کافی سال سے قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور اس کو 30ویں پارے تک اینڈ کریں گے، جو بھی اللہ نے چاہ وقت گزرے گا. بہرحال کافی سالوں پہ محیط ہوتا ہے نا قرآن کا. ایک ہماری اگر ہم دیکھ لیں تو 3 سال الحمدللہ ہو چکے ہیں ہمارے تقریباً. تو اس طرح سے ایک سمری جب نکالیں تو انہوں نے یہ کہا کہ پہلی بات یہ کہ آپ اللہ کو اپنا مالک تسلیم کریں، اپنے آپ کو اس کا غلام عبد کو تسلیم کر لیں. بات تسلیم کرنے کی یہاں آ رہی ہے، مانے نہیں. یعنی ایک یہ نہیں کہ قرآن پڑھ کے آپ کو پتا کیا چل رہا ہے، یہ نہیں بات ہو رہی ہے. یعنی آپ کو ماننا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور عبادت اسی کے آدمی کرتا ہے جب وہ غلام ہوتا ہے، اسی کے آگے جھکتا ہے جب ایک انسان کسی کو ماسٹر سمجھتا ہے. اچھا، اب پہلی بات ہے، اس کو ہم تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دنیا میں اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو وہ آپ ایون مشرکین کا بھی معاملہ ایسا تھا اور کفار کا بھی معاملہ ایسا تھا کہ اگر آپ ان کو کہیں کہ اللہ نے یہ سورج بنایا اور یہ چاند بنائے تو وہ کیا کہتے تھے؟ ہاں بلا، کیوں نہیں کہتے تھے، بالکل بنایا ہے. تو دنیا میں بھی یہ ہے کہ جو لوگ ہیں میجورٹی، اس ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ کافر ہیں کہ مسلمان ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے کہ اگر آپ ان کو اللہ کے حوالے سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ تعالیٰ کریٹر ہے، اللہ تعالیٰ بہت وائس ہے، بہت حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مرسیفل ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ ودود ہے، اللہ تعالیٰ بہت ہم سے محبت کرتا ہے. یہ ساری کوالٹیز وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. کون سی کوالٹی کو وہ ایسوسیٹ نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسا کریٹر تو مانتے ہیں، پیدا کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا جی نہیں وہ تو الگ ہے. کریٹر مانتے ہیں، ماسٹر نہیں مانتے. ٹھیک ہے، اس کا جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں نہیں مانتے. ماسٹر کیا ہے؟ مالک. ٹھیک ہے. اچھا، یہ میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں، جو بات جملہ میں کہنے والی ہوں کہ یہ ایکچولی کوئی کسی ایک کا نہیں ہے. ڈاکٹر اسرار احمد بھی اپنی تفسیر میں بہت دفعہ کہہ چکے ہیں. وہی بات نعمان علی خان نے کی، وہی بات ہم نے اپنی ٹیچر سے ہما نجم نے ہمیں یہی بات بتائی جو میں آپ کہنے لگی ہوں.
آپ مجھے یہ بتائیے کہ لوگ جو ہے وہ اللہ کو کریٹر مانتے ہیں، مالک کیوں نہیں مانتے؟ یہ میں آپ لوگوں کو بھی بہت دفعہ بتا چکی ہوں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. جواب دیں مجھے. بینا. مطلب جیسے سم نیچر کہتے تھے اس کو یا گاڈ کہتے ہیں، لیکن ماسٹر اس لیے کہ ان کے حساب سے ہماری زندگی ہے، ہم اپنی زندگی اپنے رولس کے حساب سے گزاریں. ٹھیک ہے، کسی کے آگے سبمٹ نہیں ہو کر. بالکل شاباش، یہی اس کا جواب ہے. اور اس کو آپ اور کلیئر کر دیں جو بات بینا کہہ رہی ہیں کہ سبمٹ نہیں کرنا. دوسرے سیدھی بات اس سے بھی یہ تھوڑی مطلب ایک مشکل بات ہے، میں اور آسان کر کے بتا دوں. کیونکہ اگر انہوں نے جس دن اپنے رب کو اپنا مالک مان لیا، ان کو اللہ کی بات ماننی پڑے گی. اور جب تک وہ اس کو کریٹر کہتے ہیں، چاہے وہ کفار ہیں، جو ابھی بات کی بینا نے کہ سبمٹ کرنا پڑے گا، آپ کو جھکانا پڑے گا اپنے آپ کو رب کے آگے. جب آپ کہیں گے کہ اللہ ہی میرا مالک ہے تو آپ کو جھکانا پڑے گا، کیونکہ مالک کے آگے انسان سر اٹھا کے نہیں کھڑا ہوتا، جھکتا ہے انسان مالک کے آگے. تو یہی پرابلم ان کا تھا کفار کا. اور یہی آپ آگے جو بھی بڑے بڑے آپ عالموں کی سنیں نا، وہ اسی بات کو ریپیٹڈلی بتاتے ہیں. یہی بات بتاتے ہیں کہ اللہ کو دنیا میں آج بھی لوگ ایز اے کریٹر مانتے ہیں. ان کو دل میں یہ یقین ہے کہ یہ سب کچھ خود نہیں بن گیا، لیکن یہ کہ جب مالک بنانے کی بات آتی ہے تو نہیں مانتے. کیونکہ وجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک عبد میں، ایک سلیو میں اور ایک فری پرسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک فری پرسن کا جو جی چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب آپ اللہ کو مالک مان لیتے ہیں تو آپ ریسٹرکٹیڈ ہو جاتے ہیں. آپ یہاں قرآن پڑھنے آتے ہیں، آپ کو خود پتا ہے قرآن پڑھنے سے پہلے آپ کو بہت ساری چیزوں کا ڈر و خوف نہیں تھا، لیکن جب قرآن پڑھنے کے بعد آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ چلی تو آپ اللہ تعالیٰ کے آگے اب ڈر کر اللہ کے آگے سبمٹ اپنے کو کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں. کم سے کم پڑھ کے کرنا تو چاہتے ہیں کہ آپ کو نظر اپنی خامیاں نظر آنے لگتی ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ لوگوں سے گوارا نہیں ہے. تو اسی لیے یہ سمری ہے قرآن کی کہ وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان قرآن کا جسٹ، قرآن کا مغز جان گیا کہ اصل قرآن کے اندر موجود کیا ہے، کہ جس کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اپنے رب کو مالک سمجھوں میں، اور میں اس کے آگے اپنے آپ کو سبمٹ کر دوں، جھکا دوں ایک بندے کی حیثیت سے کہ جو اللہ چاہے بس میں اس کی غلام. اور جب انسان غلام ہوتا ہے تو اس کی اپنی پسند نہیں ہوتی ہے، وہ ٹرسٹ کرتا ہے اپنے مالک پہ اور ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے مالک کے اوپر. ایک بات ہو گئی. دوسری بات اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیکنڈ بات ہے، انہوں نے کہا کہ دوسری سمری نکالیں اگر آپ قرآن سے تو وہ یہ ہے گائیڈنس، ہدایت. اب اس سے کیا مراد ہے کہ ہدایت گائیڈنس سے کیا یعنی؟ مراد یہ ہے کہ یہ گائیڈنس صرف ان کو ملے گی یا ان کے لیے بینیفیشل ہوگی، فائدہ مند ہوگی، نفع مند ہوگی، کہ جو کہ اپنے آپ کو اللہ کا غلام، اللہ کا عبد ایکسپٹ کر لیں گے. جس نے بھی زندگی میں اگر اللہ کی بڑائی کو، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کو تسلیم نہیں کیا، اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. ختم بات. بس یہ دو چیزوں میں آپ سمجھیں قرآن کا پوری جو ہے ایک جسٹ ہے، ایک سمری ہے جو کہ سامنے آ جاتی ہے. اور ان کا کہنا یہ کہ جب انہوں نے یہ سمری آگے رکھی تو ان کے ٹیچر نے کہا کہ تم 100% پاس ہو گئے جو میں نے تمہارے ایگزام لیے. تو آپ یہ سوچئے یہ حکمت، جب انسان علم حاصل کرتا ہے اور اتنا پڑھتا ہے اور اتنا اس کو یعنی نالج ہو جاتی ہے تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. بظاہر آپ دیکھیے یہ بات ہم آپ کتنی دفعہ کر چکے ہیں نا، جا بجا دفعہ یہ بات ہم کر چکے ہیں. لیکن اگر کوئی ہم سے بھی واقعی کہے کہ قرآن کی سمری، تو ہم کبھی بھی اتنی شارٹ بات نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، کیونکہ علم میں ہمارے ابھی بھی کمی ہے. ہم پتہ نہیں کیا لمبی چوڑی باتیں کرنے لگیں گے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کوٹ کرنے لگیں گے نا. تو یہی بات ہے یہاں پہ. واقعی یہ ایک حقیقت ہے کہ جس دن ہم نے اپنے رب کو اپنا مالک مان لیا اور اپنی جس کو کہتے ہیں نا کمی کو، بیشی کو اور اپنے غلام ہونے کو ایکسپٹ کر لیا اور عاجزی اللہ کے اختیار کر لی، تو آپ دیکھیں انسان بدل جاتا ہے یا بدل جائے گا. جو لوگ بدلتے ہیں وہ اسی بات سے بدلتے ہیں کہ جب ان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اور جب تک یہ ڈر پیدا نہیں ہوتا، اگر آپ دنیا میں اپنے کو دیکھ لیجئے یا اور لوگوں کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیجئے، جس کو بھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ آپ خود اپنے بارے میں سوچ لیں کہ میں فلاں چیز میں عمل کیوں نہیں کر پا رہی ہوں، میرا عمل اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے. یا آپ اپنے فیملی میں کسی کو دیکھ کے سوچیں کہ اتنی دفعہ ان کو قرآن کی دعوت دی ہے، کیوں نہیں بدل رہے، یہ کیوں نہیں چینج ہوتے. اس کا ریزن یہی ہے. آج آپ جان لیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایز اے ماسٹر ایکسپٹ نہیں کرتے اور اپنے آپ کو سلیو بناتے ہی نہیں، خود کچھ بڑی چیز بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اس کو آپ اور اگر آگے لے کر جائیں تو خود ہی وہ کسی تکبر کا شکار ہے. تو
تو یہاں ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا ہمیں ادراک ہو رہا ہے، جبکہ ہم بار بار کیا دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بندے والی صفت ہے وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے لیے پسند کر رہا ہے. تو آپ اور میں کیا چیز ہے یہ سوچیں. ہم آپ کی اور ہماری تو کوئی حیثیت اور ویلیو ہے ہی نہیں اس بات کے آگے. چلیں آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 3 ہے اذ نادى ربه نداء خفيا، جبکہ اس سے مراد یہاں کون ہے؟ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے پکارا. اب یہاں ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ ہے. کیا ہوا یہاں پہ اور کیا وہ ان کی دعا تھی، اس کو اب ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام اس وقت ہیکل میں، جو آپ کو پتا ہے کہ عبادت کا مقام تھا اس زمانے میں، وہاں پہ وہ اعتکاف کی حالت میں تھے اور وہ چپکے اپنے رب کو پکار رہے تھے. اب جو یہ لفظ یہاں پہ چپکے استعمال کیا گیا ہے جس کو ہم خفیہ کہتے ہیں، خفی، آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ شرک خفی کیا مطلب؟ چھپا ہوا شرک. تو یہ جو پکارا، تو اس سے ہمیں یہاں پر دعا کے آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرنے کا طریقہ کیسا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا کیا طریقہ ہے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چیخ کے پکارنا یا اللہ تعالیٰ کو زور سے پکارنا یہ کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے. زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ آہستہ بہت ہی پست ہلکی آواز میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، جس کو ہم اور آپ کہتے ہیں سرگوشی. تو جو ذاتی دعائیں ہیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی اپنی کوئی دل کی دعائیں، آپ کی اپنی کوئی پریشانی ہے، آپ کو کوئی ہدایت مزید اللہ سے چاہیے، آپ کسی اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرنا پا رہی ہیں، اور یہ آپ کے ایک سیکرٹس ہیں نا آپ کے اور بٹوین اللہ تعالیٰ. تو ایسے میں سرگوشی کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہمیں پتہ چلا انبیاء کا طریقہ ہے، اور یہاں پہ ہمیں وہ آداب بھی پتہ چل رہے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ اجتماعی آپ کہیں گے کہ دعا تو بہت زور سے مانگی جاتی ہے، تو اس میں ایک ایکسیپشن ہوتا ہے، اجازت ہوتی ہے کہ جیسے ہم کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہم اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اجتماعی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا کہ آپ اس کو ایک بلند آواز سے آپ کر لیں، یا یہ کہ درس کے بعد اینڈ میں کوئی کہتا ہے پلیز آپ ہمارے لیے دعا کرا دیں، تو کوئی حرج نہیں اس میں. ظاہر ہے وہ اجتماعی دعا ہے تو وہ آواز سے کی جائے گی، تو یہاں پہ اجازت ہے. میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ بالکل ہی رد ہو گیا کہ کوئی اونچی آواز سے دعا ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے کر سکتا، یا یہ کہ دعا سکھانے کے لیے، مثال کے طور پہ میں آپ کو کوئی دعا سکھانا چاہوں اور آپ کو یاد کرانا چاہوں تو مجھے بھی تو مائک میں زور سے دعا آپ کو پڑھانی پڑے گی نا، تو اس کی اجازت ہے. لیکن جب آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کو اپنی پرسنل دعا کرنی ہے تب یہ طریقہ جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے، کیونکہ جب ہم تکمیل قرآن کے وقت دعا کرتے ہیں تو اصل میں ایک دعا کرانے والا سب کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سب کا یہاں آنا قبول فرمائے، تو بجائے سب لوگ کریں ایک آدمی ریپرزینٹ کر لیتا ہے. لیکن یہ ہے کہ یہاں پر ہمیں سنت کے پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ الوہاب ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور انسان محتاج ہے اس کے آگے، لینے والا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ہماری ضرورت نہیں، لیکن انسان محتاج ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ مالک الملک ہے، بادشاہ ہے اللہ تعالیٰ، اور انسان جو ہے وہ فقیر ہے بادشاہ کے آگے، وہ لینے والا ہے. یہ ایکچولی ریلیشن شپ ہے اللہ اور بندے کی. پھر یہ کہ جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں تو کیسے دعا کریں، اس میں ایک حدیث بھی ہمیں ملتی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پست آواز سے دعا مانگو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب ہستی کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ وہ تو ایک سمیع اور بصیر ہے جس کو تم پکار رہے ہو. تو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات کہی، اور یہ کب بھی تھی کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہم زور سے اللہ تعالیٰ کو پکار رہے تھے، دعا کر رہے تھے، جیسے کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ تو میری فلاں دعا قبول کر دے، اے اللہ، اس طرح نا. تو اس پر آپ نے یہ جملہ کہا کہ تم کسی بہرے کو نہیں پکار رہے ہو کہ جو تم اتنی زور سے دعا کر رہے ہو. تو آپ نے منع فرمایا کیونکہ وہ پرسنل دعائیں تھیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ آہستہ، یعنی اب آپ اپنا روٹین بنا لیں اگر آپ کی اب تک عادت تھی زور سے مانگنے کی. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ جب اگر آپ ایک ہی کمرے میں نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیٹی ہے یا آپ کی نند ہے یا آپ کی ساس ہے یا اور کوئی گیسٹ آئے ہوئے ہیں، تو آپ خود بھی سوچیں نا کہ اگر آپ زور سے دعا مانگیں تو دوسرا بھی ڈسٹرب ہوگا نا، اور آپ کا خود بھی دل چاہے گا کہ آپ کی دعا کوئی دوسرا سنے. یہ تو ایک سیکرٹ ہوتا ہے، یہ تو ایک خفیہ معاملہ ہوتا ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہی رہنا چاہیے. اچھا بھی نہیں لگتا کہ کوئی دوسرا سنے. ایک اور بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ آہستہ دعا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کا خضوع خشوع بھی بڑھ جاتا ہے.
جب آہستہ انسان دعا کرتا ہے اس کو اور زیادہ دل میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے قرب محسوس ہوتا ہے. اسے لگتا ہے جیسے میں 1 to 1 بیس پہ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی ہوں اور میری کوئی بات نہیں سن رہا. وہ ادھر ادھر سے بھی نا بالکل اس کو کوئی جس کو کہتے ہیں نا کہ نہ انٹرسٹ رہتا ہے کیا ہو رہا ہے, نہ وہ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کون میری دعا سن کے کیا کرے گا, ہنسے گا یا کیا بات کہے گا. ہوتا ہے نا بعض دفعہ بہت ویسی آپ کو لگتا ہے میں عجیب سی دعا کر رہی ہوں, پتہ نہیں یہ مجھے اللہ سے کرنی بھی چاہیے کہ نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ سننے والا ہے الحمدللہ. اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 ہے, اس میں بھی انشاءاللہ ہم دعا ہی کی بات کو مزید آگے لے کر جائیں گے. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اس نے عرض کیا کہ اے پروردگار میری ہڈیاں تک گھل گئیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. بہت ہی پیاری آخری بات ہے, ولم اکن بدعائک ربی شقیا. اب اس کو ہم تھوڑا دیکھیں گے, دوبارہ ہم دعائی کے حوالے سے بات کریں گے اور مزید احادیث وغیرہ دیکھیں گے. کہ سب سے پہلے ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں جو بات ہمیں زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ربی یعنی ایک تو اپنا اللہ کا نام لے کے دعا سے آغاز کیا. دوسرے جو سب سے بڑی بات ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے ان کی دعا میں, جو ہمارے لیے سبق لینے کے لیے ہے, کہ انہوں نے بہت ہی اپنائیت کے ساتھ اللہ سے دعا کی. کوئی فاصلہ ہمیں نظر نہیں آتا, کسی دوسرے کو تیسرے کو انہوں نے بیچ میں نہیں ڈالا, کوئی وسیلہ انہوں نے نہیں بنایا. جتنی یاد رکھیں آپ اپنائیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اتنا اللہ آپ کو قریب محسوس ہوگا. جتنے واسطے آپ بیچ میں ڈالیں گے, جتنے وسیلے آپ بیچ میں ڈالیں گے, اتنی آپ کو ڈسٹنٹ فیلنگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آئے گی. اور اس میں ایک مثال میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں کہ جیسے آپ فرض کر لیجیے آپ کا اپنا بچہ ہے یا بچی ہے آپ کی, وہ آپ کو اس طرح سے پکارے کہ میری نانی کی بیٹی, کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا, پھر یا کہہ رہے میرے ابا کی بیوی, آپ ذرا یہ میری بات تو سنیے. تو یہ کیا طریقہ, آپ کو تو ایسے لگے گا جیسے روڈنس لگے گی, یا لگے گا یہ شاید مجھ سے ناراض ہے جو اس طرح اجنبیت سے بات کر رہا ہے, یا بدتمیزی کر رہا ہے ایک طرح سے نا, مذاق کر کے مجھے چھیڑ رہا ہے. تو یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا میرے ابا کی بیوی. اب وہی وہ اگر آپ سے کہتے ہیں امی, ماما یا میری پیاری امی, فرق ہو گیا نا دونوں باتوں میں. تو یہ جو فارمیلٹی ہے اللہ تعالیٰ سے ایک حد تک اچھی ہے, لیکن جب حد سے بڑھ جائے تو یہ پھر پسندیدہ نہیں رہتی. جیسے آپ یہ سمجھیں کہ آپ یوں کہیں کہ اے اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے حاضر ہوں. اب یہ بھی ایک فارمیلٹی ہے نا. تو اس طرح اس میں احترام تو ہے, لیکن یہ ہے کہ ایک ڈسٹنٹ فیلنگ آ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں ہم کو یہ نہیں کہا کہ اس طرح کی چیزوں کو کوئی شرطیں لگا کر کے اس طرح کی چیزوں کو سامنے رکھ کے یا تم مجھے اس طرح ان رشتوں کے ساتھ تم مجھے پکارو یا وسیلے بنا کے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ وسیلہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت دیتے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کوئی ذکر کیا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں نظر آتی ہیں, آپ دیکھیں دعائیں الحمدللہ یہاں کارڈز بھرے پڑے ہوئے ہیں دعاؤں سے, اس میں ہر جگہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اپنا وسیلہ بنانے کو نہیں کہا, نہ انہوں نے کسی کا ابراہیم علیہ السلام وغیرہ کا وسیلہ بنایا. تو ہمیں ایک بات اور یہ پتہ چل رہی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ قدرتی رجحان ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ کسی سے کوئی مانگنا چاہتے ہیں یا کسی سے آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی سیکرٹ خفیہ بات کرنا چاہتے ہیں, تو آپ آہستگی کے ساتھ اس کے قریب جاتے ہیں. اور جب آپ قریب جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کی آواز مدھم پڑ جاتی ہے. تو اسی طریقے سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ انسان جو ہے وہ اگر اس کو کسی سے کوئی چیز چاہیے یا کوئی سیکرٹ شیئر کرنا ہے کچھ بھی, تو وہ یوں تو نہیں کرے گا نا کہ یہاں بیٹھ کے کہے اور آپ نے یہ میری آپ سے وہ بات ہوئی, یہ بھی مائک پہ ہو کے یہاں سے اتنی دور تک بات کرنا. تو یہ ایک معیوب بھی لگتا ہے, اور ایسے انسان کرتا بھی نہیں ہے چیخ چیخ کے باتیں کہ یہاں پہ ادھر سے مثال کے طور پہ کھڑے ہو کے اب آخری آپ کی فرینڈ وہاں بیٹھی ہیں تو آپ ان سے کوئی سیکرٹ بات کر رہی ہیں یا کوئی اپنی سیکرٹ کو شیئر کر رہی ہیں. تو یہ کوئی طریقہ دنیا میں بھی پسندیدہ نہیں ہے اور لوگ اس طرح نہیں مانگتے. تو بالکل ایگزیکٹلی یہی والی بات ہے کہ جب ہم دنیا والوں سے چیخ چیخ کے بات نہیں کرتے اور کسی کی کوئی حاجت ہوتی ہے, اگر ہم سے کم کوئی ہماری میڈ وغیرہ ہے تو وہ بھی آہستہ سے آ کے بات کرتی ہے کہ بھئی اپنی بھی عزت کی بھی بات ہوتی ہے اور ویسے بھی چاہتی نہیں کہ کسی اور کو پتہ چلے. تو اللہ سے کہاں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ انسان چیخ چیخ کے اللہ تعالیٰ سے بات کرے. دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ آگے دعا کے حوالے سے ایک چیز آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ جو کہ سلف وغیرہ سے بھی ثابت ہے
کہ دعا مانگتے وقت یا آپ کی کوئی اگر غرض اللہ سے اٹکی ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس دعا سے پہلے کوئی ایسا کام کریں جس سے کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی اللہ کو مزید منانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنی ریلیشن شپ بنانے کے لیے، اس سے مزید اپنائیت پیدا کرنے کے لیے اس کی رضا کا، اس کی پسند کا کام کریں. اور دوسری بات یہ کہ طریقہ بھی وہ اختیار کرے جو اللہ کو پسند ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے، تو آپ سجدے کی حالت میں بھی دعا کر سکتے ہیں چونکہ، اور پھر آپ خود ہی دیکھ لیجئے کہ جو سجدے میں جائے گا تو وہ تو ویسے ہی زور سے آواز اس کی نہیں نکلے گی، دب جائے گی اس کی آواز ویسے بھی. اور جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کوئی اچھا کام کر لے، جو میں آپ کو مثال اس میں دے دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. مثال کے طور پہ آپ کی کوئی حاجت ہے تو اس میں آپ 2 رکعت نفل آپ مان سکتی ہیں، کوئی آپ کو الگ سے اس کے لیے اسپیشل دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد جو بھی آپ کی پریشانی ہے، جو بھی آپ کی کوئی حاجت ہے، وہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ لیں، جو بھی ایک اچھا کام آپ نے کیا. پھر ایک اور اس کا طریقہ کیا، آپ اللہ کی راہ میں کوئی صدقہ دے دیجیے، اللہ کی راہ میں چند پیسوں کا صدقہ نکالیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو یہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ طریقہ اکثیر ہے، بہترین یہ طریقہ ہے کہ انسان کوئی کام ایسا کرے کہ اللہ جو ہے وہ اس سے راضی ہو جائے. اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے نمبر 1 اپنائیت سے پکارا، محبت سے اللہ کو پکارا. پھر ایک اور بات یہاں دیکھیے، اپنی مجبوری کا اظہار کیا، یعنی اولاد وہ مانگ رہے ہیں لیکن ساتھ میں اپنی مجبوری بتا رہے ہیں. یہ جو آ رہا ہے نا یہاں پہ واشتعل، تو یہ جو ہے اشتعال کا جو ورڈ یہاں پر آ رہا ہے شاعلہ، اس سے ورڈ بنتا ہے شعلہ. اور جو آپ کو پتا ہے جب شعلہ جلتا ہے تو جو راکھ نکلتی ہے، سفید راکھ، تو اس کو اشارہ کہاں پہ، مطلب یہ کہاں سے اس کا ترجمہ نکل رہا ہے کہ جو سر کے بال ہیں وہ بالکل ایش کی طرح سفید ہو جائیں. آپ نے سگریٹ کی بھی ایش دیکھی ہے نا، گریش وائٹش گرے کلر کی ہوتی ہے نا، تو یہ مراد ہے کہ سر کے بال انہوں نے کہا کہ میرے بالکل وائٹ ہو چکے، یعنی یہ کہ انہوں نے اپنی ایک عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کے مانگا، اپنی مجبوری کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں، میں تو بہت کمزور ہو چکا اور میرا بڑھاپا بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود میرے دل میں یہ ایک خواہش ہے جو اگر اللہ تعالیٰ تو قبول کر لے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگتے وقت انسان اپنی کسی کمی کا، اپنی کسی محتاجی کا، اپنے کسی قصور کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر کر سکتا ہے. جیسے اگر آپ کو کوئی دعا ہے، کوئی حاجت ہے مانگنی ہے آپ کو، اور ایک دم آپ کو اپنی کوئی گناہ یاد آ گیا اچانک، تو پہلا کام کیا ہے، پہلے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے انسان کہ اللہ تعالیٰ میرا فلاں گناہ میری اس دعا کی قبولیت میں مانے نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے تو اس سے معاف کر دے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے دعا مانگنے کا نا، کہ جو ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا کہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، تو یہ بیریئرز ہیں نا، ہمارے مزید گناہ بیریئرز بن گئے کہ پہلے وہ گناہ ہی نہیں معاف آئے، گنہگار کی حیثیت سے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہیں، تو دعا مانگ کر پہلے اپنا گناہ تو انسان استغفار کر کے معاف کروا لے. تو یہ ایک طریقہ ہے. اچھا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عاجزی بھی آتی ہے، وہ اس بات کو فور گرانٹیڈ نہیں لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کام ہے نا اللہ تعالیٰ قبول کرے میری دعا کو، نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جتنا میں اللہ کے آگے جھکوں گا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ مجھے نوازے گا. اور واقعی اللہ تعالیٰ اتنے ہی اپنے دامن رحمت میں بندے کو پناہ دیتا ہے، خواہ وہ گنہگاری کیوں نہ ہو. لیکن اگر وہ پہلے معافی مانگ لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو یہی چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلاتی ہے. ایک اور بات کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا ہمارا مسئلہ نہیں پتا، بہت سے لوگ یہ سوچ کے دعا نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے پھر میں کیوں دعا کروں. تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے کیا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہمارا ایک عبد کی حیثیت سے اللہ کے آگے جھکنا اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اور یہ اللہ کو پسند ہے. ورنہ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتنی ساری دعائیں نہ ملتی، کیا ضرورت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں مانگنے کی. آپ کے حوالے سے تو اللہ تعالیٰ ان کی ہر حاجت کو جانتا تھا، کیوں مانگی انہوں نے دعا، انبیاء نے کیوں دعا مانگی، بھری ہوئی ہیں دعائیں قرآن میں انبیاء کے حوالے سے. تو اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے. دعا دراصل آپ سمجھ لیجئے عبادت کی ایک ون آف دا قسم، اور دعا مانگنا اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ آپ جب اللہ سے دعا مانگیں، ایک اور مزید ایک چیز اور بتا رہی ہوں کہ جب اللہ سے دعا مانگیں تو اب اللہ تعالیٰ کی پچھلی عنایات، پچھلی اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ نے دی اس کی شکر گزاری کریں.
کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے فلاں فلاں بھی تو نعمت دی, تو نے مجھے اتنی اچھی اولاد دی, یا تو نے مجھے بہت اچھا شوہر دیا, یا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے بڑی خوشیاں دنیا میں دکھائیں, اب اللہ تعالیٰ تو یہ خوشی اور دکھا دے. بات سمجھ آئی؟ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے غصہ اور گرمی کر کے بات کرنا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو میری کبھی دعا سنتے ہی نہیں. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا, میں اس لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں. تو پھر ایکسپیکٹ بھی اللہ تعالیٰ سے نہ کرے نا کہ اس طریقے سے اگر اللہ سے بات کر رہا ہے, بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تو ان کو گنائے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو اب آپ دیکھیے جو میں اتنی ساری باتیں آپ کو بتا رہی ہوں, تو پتا کیا چل رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسٹنٹ ریلیشن شپ نہیں ہو سکتی کسی آدمی کی کہ اگر وہ اتنی لمبی چوڑی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے گا. اس کا مطلب ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنے کا بھی طریقہ یہاں پر ہمیں پتا چل رہا ہے. اور ایک اور بڑی زبردست بات اس میں کہی جا رہی ہے جو آپ دیکھیں کہ اے پروردگار میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا. ٹھیک ہے, اچھا آپ ابھی میں تو بتاؤں گی آپ کو اس سے کیا مراد ہے. آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کیسے زکریا علیہ السلام نے کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب اے رب تجھ سے مانگا, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کہ میں نامراد ہوں. نامراد کیا کہ میری تو ہر مراد پوری ہوئی. اچھا ابھی ہم سامنے دیکھ رہے ہیں ان کی تو زندگی میں اولاد ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اولاد نہ ہو تو وہ تو ماتم بچھا رہتا ہے, اللہ معاف کرے اس گھر میں. ٹھیک, تو کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں تو کبھی نامراد رہا ہی نہیں. چلیں ٹھیک ہے, یہ بھی ایک معنی ہے لیکن اصل معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے آپ اور ابھی میں دیکھ ایک نعمت اولاد کی نہیں ہے لیکن ان کے پاس بیوی تھی اور بھی ساری باتیں صحت ہے اور کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم مطلب وہ آپ جب کہہ رہی تھی کہ شکر گزاری کرنی چاہیے دعا سے. لیکن میں سمجھ گئی, آپ بھی بولیں. جتنی بھی دعائیں مانگی تھی انہوں نے سب قبول ہوئی. انہوں نے اولاد کی دعا ابھی تک نہیں مانگی تھی, اچھا آپ لوگ ایسے جتنی بھی بات کہہ رہے ہیں نا سب صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ پیچھے چلیں. آپ لوگوں نے اچھی, سب نے بہت اچھی وہ کی, لیکن جو اصل بات کہہ رہی ہے نا کلثوم آنٹی, اصل یہ بات ہے. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں, یہ آپ بھی اپنے لیے یاد رکھیے گا اس بات کو. آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں نا الحمدللہ بہت اچھی آپ لوگوں نے دی, بلکہ بہت آپ لوگوں نے ڈفرینٹ اینگل سے اس وقت بات کی ہے نا, جو آپ نے آنسرز کیے ہیں بالکل وہ بات حقیقت ہے, وہ بھی ہے یقیناً, اس میں آپ پوائنٹس ایڈ کر سکتے ہیں. لیکن جو میں آپ کو بات بتا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے کچھ بھی کہیے, کیا زکریا علیہ السلام ہو گئے, کیا نوح علیہ السلام ہو گئے. اب اگر ہم دیکھیں نوح علیہ السلام کا, دیکھیں بیٹا جو تھا کتنا بڑا نافرمان. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا دنیا میں میرے پاس کتنی مدرس آتی ہیں, اور عام طور پہ بھی جو آج ایک چیلنج ہے وہ بچے نماز نہیں پڑھتے. صحیح ہے نا, کتنا بڑا غم ہے. صحیح, تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک صرف نماز نہیں پڑھتے نا, ان کے تو ذرا بیٹے کا حال دیکھیے, اسے کیا کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ, کہ ان کا ساتھ دیا جو کہ ان کے دشمن, اسلام دشمن, اور اگنور کیا, ان کی بات نہیں مانی اور اتنا اپنے اوپر بھروسہ کیا. یعنی آپ دیکھیں نا بالکل ہی ان کو ڈیگریڈ کر کے رکھ دیا ان کی اولاد نے. تو آپ بتائیں ان کی دعا تو قبول نہیں ہوئی, اتنے بڑے نبی. ٹھیک, پھر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام, انہوں نے یہاں تک اپنے باپ کے بارے میں کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی ہدایت دے دے. یہ سب ہم سنتے آئے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دیکھیے آپ کا کیا خیال ہے, انہوں نے کبھی دعا نہیں کی ہوگی ان کی اولاد نرینہ ہو, بیٹا ہو ان کا. یعنی ایک انسان کی حیثیت سے ہم بات کر رہے ہیں, اللہ عالم, ویسے ہمیں نہیں پتا, میں ایک بات کہہ رہی ہوں. اور ویسے بھی جو ان کا جس طرح کا لائف سٹائل تھا, تو ہم دیکھتے ہیں ان کا کہ 2 مہینے ان کو جو ہے وہ چولہا نہیں جلتا تھا, جس طرح کی ان کی زندگی یعنی گزری ہے آزمائشوں والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ایسی ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں نا. انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی دفن کیا. اب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کبھی چاہا ہو کہ میری بیٹیاں جو ہیں میں ان کو دفن کروں. چلیں, اور انہوں نے یہ تو ہمیں پتہ ہے دولت نہیں مانگی تھی, کبھی نہیں مانگی, آپ نے بائی چوائس یہ پسند کیا. تو اب آپ دیکھتے جائیں, میں تو ان شارٹ آپ سے بات کر رہی ہوں. آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ دیکھیے, سب سے فیوریٹ بیوی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم سب بھی جو میرڈ ہیں اور جو نہیں بھی ہیں, آپ کو پتا ہے ایک عورت کے لیے
اس سے بڑھ کر کوئی اعزاز یا اس سے بڑھ کے وہ ایک اپنے آپ میں ایک فخر محسوس نہیں کر سکتی کہ جو وہ ایک اولاد کی صورت میں گفٹ اپنے ہسبینڈ کو دیتی ہے نا. یہ بات کہ نہیں ہے؟ بتائیے. ایک تکمیل اس کی تب ہوتی ہے جب تک وہ بیوی ہے. وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا وہ تو ہنی مون پیریڈ چلتا ہے 1 سال 1.5 سال جب تک بچہ نہیں ہوتا 6 مہینے ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے نا میاں بیوی سب. لیکن اس کو پتا ہوتا ہے میری تکمیل میرا اعزاز میری عزت اور میری ایک رفعت جو مجھے ملے گی وہ میری اس اولاد کی تکمیل میں. تو یہ معمولی چیز نہیں ہے بانجھ ہونا. عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں اتنی بڑی ان کی خواہش. وہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کہیں ملتا ہے تاریخ میں کہ انہوں نے دعائیں مانگی, لیکن میں آپ سے ایک بات کہہ رہی ہوں ان کی خواہش تو ہوگی نا. چلے اگر انہوں نے دعا نہیں بھی کی خواہش ہوگی کہ نہیں. اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا بڑا آنر کہ ان سے اولاد ہو ان کی, چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو. صحیح نہیں ہوئی نا قبول. ایک اب اور ہم اس کو سٹاپ لگاتے ہیں ورنہ اس طرح آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی نا, ہر نبی کے حوالے سے آپ کو کوئی نہ کوئی بات ملے گی. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بات یہاں پر ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں میں کبھی نامراد نہیں ہوا. ایسے یہ جتنے انبیاء ہیں یہ بھی کبھی نامراد نہیں ہوئے, رائٹ. اور آپ بھی اپنے لیے یاد رکھیں کہ آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعا قبول کرتا ہے. اس کی قسم بدل جاتی ہے. اس کو ہم دیکھتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ کی بات نہ ہو یا قطع رحمی کی بات نہ ہو تو اللہ تعالیٰ 3 باتوں میں سے ضرور ایک اسے عطا فرماتے ہیں. پتا کیا چلا؟ ڈیفینیٹلی 100% دنیا میں ہر ایک کی دعا قبول ہوتی, جبکہ حقیقتاً یہ نہیں ہے نا معاملہ. کیسے قبول ہوتی ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا دعا کے مطابق بندے کی خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دیتے ہیں. یہ تو ایک بہترین قسم ہے. ہم بھی راضی اللہ بھی راضی, ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم چاہتے ہی ہیں. سیکنڈ بات کیا ہوتی ہے کہ یا دعا کے ہی برابر اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دیتے ہیں. دعا قبول نہیں ہوئی دعا کے برابر, یعنی مراد کیا ہے؟ ایکولنٹ ٹو دعا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میرے بندے تو نے مجھ سے اتنی دعا کی, تجھے یہ تو میں نہیں دوں گا, ٹھیک ہے, یہ رشتہ تو چلو نہیں ہوگا, تم بہت چاہ رہے ہو, لیکن تمہارے بیٹے کو میں کسی بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے اپاہج ہونے سے بچا لیتا ہوں. مصیبت ٹال دی, دعا قبول ہو گئی نا. اس کا آلٹرنیٹو پہ اگر دعا نہ کی ہوتی تو یہ آلٹرنیٹو نہیں ملتا. سیکنڈ نمبر 3 کیا ہے؟ اس کی دنیا میں تو وہ دعا قبول نہیں ہوئی, کوئی مصیبت بھی نہیں ٹلی, لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذخیرہ بنا کر اجر کیا باعث بنا دیا. اور مزید اس کے بارے میں ایک حدیث اور آتی ہے, اس میں یہ آتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا, یہ تو احمد کی حدیث ہے جو میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں. ایک اور حدیث میں تھوڑا آگے کا پارٹ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن حاضر ہوگا اور وہ ڈھیر سارا پہاڑ کے برابر اجر دیکھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تعالیٰ یہ میرا اجر کہاں سے آیا؟ ایک سرپرائز اسے ملے گا جو کہ آپ سوچیں اس وقت اس کے لیے بڑا مین کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تمہاری ان تمام دعاؤں کا اجر ہے جو تم نے دنیا میں مانگی تھی مجھ سے, مگر میں نے تمہارے کو قبول نہ کر کے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا تھا. تو وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ کاش تو نے دنیا میں میری کوئی دعا ہی نہ قبول کی ہوتی, کیونکہ مجھے آج ضرورت ہے اس اجر و ثواب کی. تو آپ نے دیکھا یہ معاملہ. اور اس کے بعد آتا ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا یہ سننے کے بعد, جو آپ کو حدیث میں نے سامنے رکھی, کہ تب تو ہم کثرت سے دعا کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں, یعنی ضرور تم دعا کرو. یعنی کیا مراد ہے کہ اتنے وسیع خزانے تمہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا, بالکل مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو اب آپ کو بات سمجھ آئی نا کہ نامراد تو بیسکلی وہ ہے نا. ابھی آپ دیکھیں نا کہاں ہے اولاد ان کے پاس. تو یہ تھوڑی کہ قرآن میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دعا مانگ رہے ہیں, اللہ علم وہ کب سے مانگ رہے ہیں, تو دعا تو نہیں قبول ہو رہی تھی. اس ایج پر آ گئے کہ بال سفید ہو گئے. انہوں نے اپنے بارے میں کیا کہا کہ ہڈیاں تک میری گھل گئی. ہڈی گھلنے کی طرف اشارہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی یعنی ایسی ایج ہے اب تو کہ اولاد ہونا معجزے سے کم نہیں, ہو ہی نہیں سکتی اولاد. تو آپ یہ دیکھیں نا, پتہ چل رہا ہے نا کہ اولاد نہیں بھی تھی ابھی تک, ان کی کوئی امید نہیں تھی. تو نامراد تو تھے, لیکن یہ جملہ بہت بڑا اپنے اندر گہرائی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تو کبھی نامراد ہوا ہی نہیں. تو اب آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ کبھی بھی آپ کو زندگی میں جو ہم سب کا معاملہ ہے, ہم بہت ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ بہت سی اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے.
اور بہت سی دعائیں ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. بہت ساری ایسی دعائیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت ساری قبول بھی کرتا ہے. یا آپ کہہ لیجئے چند دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ریپیٹڈلی مانگتے رہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی. تو جب آپ یہ نوٹ کریں نا کہ کوئی دعا آپ کی ایسی ہے جو آپ ریپیٹڈلی مانگ رہے ہیں اور دوسری قبول ہو جاتی ہے, یہ نہیں ہوتی, تو آپ فوراً کیا سوچیں گے؟ نہیں, ابھی میں جو پوائنٹ آؤ اس سے مجھے ریپیٹ کریے تاکہ آپ کو پتا چلے. بالکل بالکل. اور ہو سکتا ہے آپ کو مصیبت کا اندازہ بھی نہ ہو, آپ کو پتا بھی نہ چلے کہ کوئی فرض کر لے گن پوائنٹ پہ, کیونکہ دیکھیے جو چیز ہو جاتی ہے نا تو انسان کو پھر اس کی اتنی اہمیت پتا نہیں چلتی. جیسے کوئی بام بلاسٹ ہو گیا, ہمارے تو ہوتا رہتا ہے نا, اب بام بلاسٹ ہو اور آپ کے کسی پیارے کا فون ہے, ان کا اللہ کا شکر میں خیریت سے ہوں. اب کیا بات ہے, اللہ تیرا شکر, بس صحیح, ٹھیک ہے. نماز پڑھی آپ نے کہا اللہ شکر تو نے اللہ تعالیٰ بچا لیا, بس زیادہ آپ سوچ بھی نہیں سک رہے ہیں کہ اگر وہ ون آف دیم ہوتا تو ہوتا کیا. اور ہم بھلا بھی دیتے ہیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں. ہم سب کی زندگی میں یہ چیزیں آئے دن آتی ہیں, جس خاص طور پہ ماحول میں ہم کراچی اور لاہور اور پاکستان میں رہ رہے ہیں. لاہور میں بھی ابھی ہوا نا بام بلاسٹ, تو کسی نے یہی بتایا کہ ان کے ہسبینڈ گئے ہوئے تھے, تو انہوں نے ابھی وہ پریشان ہوتی یا سٹارٹ ہوتی ان کے ہسبینڈ کا فون آیا, میں خیریت سے ہوں, فکر کرنے کی ضرورت نہیں. تو یہ کیا ہے, پھر آدمی کی نا اتنی اہمیت نہیں رہتی, بھلا دیتا ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ میں نے فلاں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے, اس ریزن کی وجہ سے مصیبت کاٹ دی. تو اب آپ یہ یاد رکھیے گا, اور اس بات سے جتنا آپ کو اللہ پہ پیار آئے گا اور اس بات سے جتنا آپ اللہ پہ آپ کا بھروسہ بڑھے گا نا, کوئی اور بات نہیں ہو سکتی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں نا کہ عام ٹرینڈ ہے, ہم دعاؤں کے معاملے میں بڑے سینسیٹیو ہیں. آپ یہ دیکھیں درس میں کبھی درس کرو تو درس ابھی ختم ہوتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں او ہم تو فلاں کی بیماری کی دعا آپ سے کرانا بھول گئے, ہم فلاں کی بڑے, ہم نا اس بارے میں وہ ہیں یعنی جس کو کہتے ہیں نا بڑے کانشیس رہتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے دعا نہیں کرائی تو بس اب وہ ٹھیک ہی نہیں ہوگا. حالانکہ یہ کوئی بات ہے بھائی, دعا آپ کہنا بھول گئے کوئی بات نہیں, آپ خود کر لیں اس فلاں کے لیے. تو یہ چیز کہ اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ اللہ ضروری نہیں ہے کہ ایک تو کسی کے ہاتھ میں نہیں کہ کوئی درس کرا رہا ہے اور اس نے دعا کی تو ضروری اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا, اس سے بھی انسان بری ہو جاتا ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے نا لوگ جج کرتے رہتے ہیں, جج کرتے ہیں نا لوگ کہ ہم نے ان سے دعا کے لیے کہا فلاں سے اور ہماری بڑی اللہ والی بنتی ہے, دعا تو قبول ہوئی نہیں ہماری. تو اس سے بھی انسان نکل جاتا ہے کہ یہ تو بڑے بڑے انبیاء کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے تو آپ مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے. لوط علیہ السلام پر آ جائیے, آپ کیا سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی بیوی کی کہ ایسے یعنی پیغمبر کے ساتھ رہنا, دن رات گزارنا, اور ان کی صحبت میں رہنے کے باوجود آپ ان کی بیوی کا حال جانتے ہیں کہ کیا تھا. اور آپ مجھے بتائیے کہ لوط علیہ السلام ان کے حال کو دیکھ کے اللہ سے کبھی دعا نہیں کی ہوگی؟ کتنی کی ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیے کیا ہم نے کیا دیکھا رزلٹ. تو یہی والی بات ہے کہ اللہ جانتا ہے, اللہ اپنی بہتری اور مصلحت جانتا ہے, اور وہ کیا اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے جو ابھی جیسے آپ لوگ بات کر رہے ہیں, ایک چیز کو یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کی بہتری اس میں جو بھی ہے. اور پھر اگر دعا قبول ہو گئی تو اس بات پہ کیا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ میری خواہش میچ ہو گئی, الحمدللہ. تو یہ تو بہت ہی زبردست بات ہے نا کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے جب ایسی بات ہوتی ہے کہ بھئی چلو یقیناً اللہ تعالیٰ راضی تھا تو تبھی یہ دعا قبول ہو گئی. تو یہ بات ہے جو انہوں نے کہی نا کہ میں کبھی نامراد نہیں ہوا, یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنا ہائی پر لے گئے, اتنا اللہ کی تعریف کی, اتنا اللہ کو فلیٹر کیا کہ اللہ تعالیٰ میں تو جب بھی آپ سے دعا مانگتا ہوں نا ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے کہ آپ نے میری دعا نہ قبول کی. دیکھیں آپ کیسی بات ہے. اور ہمارے ہاں تو عام اگر 2 سال 1 سال شادی کے ہو جائیں جو لڑکیاں باتیں ناشکری کی کرنی شروع کرتی ہیں اور ڈپریشن کی باتیں شروع کر دیتی ہیں, تو اس میں ہمیں بڑا سبق موجود یہاں پر ہے کہ ان کو اتنا عرصہ ہو گیا اور ان کو یقین بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول بھی کریں گے. دیکھیں نا وہ تو خود ہی اظہار کر رہے ہیں کہ بھئی میں تو مجھے نہیں لگتا اب میری اولاد ہونے والی. اور دوسری بات یہ کہ یہی بات بتائی کہ میرا حال اتنا کمزور ہے اور اتنا ضعف ہے میرے اندر, لیکن مجھے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کانفیڈنس ہے, مجھے بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں قسم سے کوئی نہ کوئی تو دعا میری قبول ہو ہی جائے گی نا. یعنی چلے دنیا میں نہیں بھی تو ذخیرہ بنا دے اس چیز کو میرے لیے کہ میری اتنی انٹینس خواہش ہے جو کہ اولاد کی ہوتی ہے انسان کے اندر. اچھا, عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے اس قول کو منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ بڑی اچھی بات کیا, بڑی پیاری بات کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ اس دنیا میں میری دعا قبول ہوئی ہے کہ نہیں, مگر مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے دی. کتنی پیاری بات ہے نا, کیونکہ کتنے لوگ ہیں ان کو دعا کی بھی توفیق نہیں نا, وہ اس لیے دعا ہی نہیں مانگتے. ابھی میں اس دن کسی کا لیکچر سن رہی تھی, انہوں نے اتنی اچھی بات کی اور یہ میں نے خود آبزرو کی, آپ یقین کریں
کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس پریشانیاں آتی ہے نا، وہ آپ سمجھیے ہاسپٹل میں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، تو آپ ان کو دیکھیں کہ بعض دفعہ پریشانی میں نا وہ یوں بیٹھے ہوتے ہیں، یوں اس طرح کر رہے ہوتے ہیں نا، ٹہل رہے ہوتے ہیں. جب مرد خاص طور پہ ہوتے ہیں ٹہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں، ایک پل چین نہیں، جس کو کہتے ہیں نا نظر آ رہا ہوتا ہے، حالت اضطرار کہتے ہیں نا، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، لیکن کیا دعا نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ ہاسپٹل میں آپ آئی سی یو رومز میں اور اس طرح کی جگہوں پہ مشاہدہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ کو ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے کہ ان کے پیارے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں، لیکن دعا نہیں مانگ رہے. سامنے دعاؤں کے کارڈز رکھے ہوئے ہیں، کتنی انسان کو خود پتا ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کوئی دعا مانگ لے نہیں. کیا ہو رہا ہوتا ہے، باقاعدہ گروپ بنا ہوا ہے رشتہ داروں کا، ان میں بیٹھ کے وہ چیخ چیخ کے کوئی رو رہا ہے، کوئی باتیں کر رہے ہیں ایسے بیمار ہوئے، اور پھر یوں ان کی طبیعت. آپ مجھے بتائیے ان باتوں سے کیا فائدہ ہے؟ اندر نہ جانے کتنا سیریس ان کا معاملہ اندر چل رہا ہوتا ہے اس پیشنٹ کا، لیکن باہر لوگ بیٹھ کے ابس باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ان کو یہ ہو گیا تو ان کو رات کو ایسے، ٹھیک ہے ایک حد تک کوئی آیا اس نے آپ سے پوچھا بتا دیا، لیکن یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں، اور اسی باقاعدہ جو ہے وہ گروپس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے یہی والی بات ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ معاف کرے کہ توفیق بھی نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی، توفیق بھی نہیں ہوتی. تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم یعنی یہ فار گرانٹیڈ نہیں لے سکتے کہ میری پریشانی بس اللہ دور کرے نا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اللہ سے گڑگڑانا پڑتا ہے، مانگنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ پریشانی ہے تو اس کو دور کر دے. اور جو کوئی آئے آپ اس سے بھی کہیں کہ آپ دعا کریں. چلیں ہم بیٹھ کے نا کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ بھی پڑھیے، میں بھی کچھ ایسی دعا. جب آپ کو لگے نا کوئی بہت زیادہ باتیں کر کے آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، کیونکہ بعض دفعہ نا لوگ آ کے جس کو کہتے ہیں نا آتے تو ہیں اس لیے کہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں، اور کسی کی طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے بہت اجر کی بات ہے، لیکن نیگیٹو باتیں بہت کرتے ہیں. ہمیں نہیں لگتا کہ بچ جائیں گے. اب آپ کسی سے اگر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں اچھا آپ بتائیں ان کو کیا ہوا ہے، اب جو ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں وہ کوئی دوسرا جو مریض کے اوپر ہوتا ہے نا، یعنی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ کیا آپ کو بتائے، اس کو تو پھر بھی ٹیکنیکل ٹرمز پتہ ہے، پھر کوئی ٹرم بتا دو تو کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. اب جیسے آپ کہیں پلمنری اور ڈیما ہو گیا، یہ کیا چیز ہوتی ہے، اب آپ ان کو ایکسپلین کریں. تو یہ اس طرح سے دوسروں کو جا کے بھی زج کرنا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. آپ دو دعا دے کے اور جلد از جلد وہاں سے نکل جائیں. دعائیں دے دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور آپ کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، کوئی جو بھی ان کی ضرورت ہے. زیادہ پوچھیں نا کہ کیا ہوا کیا ہے، یہ تو ڈاکٹر ہی زیادہ جانتا ہے، اور تیماردار جو ہوتا ہے اس کو زیادہ ڈیٹیلز پتا ہوتی ہے. وہ بتانے کا بھی کوئی اتنا بعض دفعہ فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ایک کو اتنی ٹیکنیکل جو ایک وقت گزارتا ہے اسپتالوں میں تو اس کو جو نالج ہو جاتی ہے وہ عام لوگوں کو نہیں ہوتی. تو یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کی نا کہ میں کبھی نامراد نہیں ہوا، شقیہ کا ایک یہاں نامراد ہے، اس کا ایک ترجمہ اگر آپ کچھ قرآن میں دیکھیں نا تو بدبخت بھی کیا گیا کہ کبھی میں بدقسمت نہیں ہوا. تو یہ بھی بڑا اچھا ترجمہ ہے نا، یعنی مراد یہ ہے کہ ہم جب اللہ سے دعا کریں گے کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ہماری قسمت خراب ہو، اللہ نہ کرے، بدبخت ہم نہیں ہو سکتے، کچھ نہ کچھ ہم پا کے ہی جائیں گے. اور اس کو ہم ایک اور بات سے سمجھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو دعا نہیں مانگتا نا اور اس کو دنیا کی پوری بادشاہت بھی ملی ہے تو دراصل وہ بدبخت ہے. بدبخت کا ایکچولی مطلب کیا ہوتا ہے، بدقسمت ہے. تو سب کچھ مطلب اللہ نے اس کو دے دیا ہے، سب کچھ اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو دعا مانگنے کی جب توفیق نہیں ہے نا تو شکر کی بھی توفیق اس کو نہیں ہوگی. جب دعا نہیں مانگے گا تو شکر بھی نہیں کرے گا، فار گرانٹیڈ لے گا نا. فرعون کا معاملہ تھا، جیسے آج بڑے بڑے اگر آپ یہ دیکھیں دنیا میں جو بڑی بڑی رائل فیملیز یا ایسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہمیں کیا اللہ سے مانگنا. تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی انسان نہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اس کو ایک چھوٹی سی بھی چیز مل جاتی ہے، ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے یا ایک اس کو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کرتا ہے تو وہ خوش قسمت ہے. وہی جو ہے نا اچھا جس کو کہتے ہیں نا اللہ کی نظر میں کہ کم سے کم اس نے دعا تو مانگی، جو بھی ملا اس کو اس کے بدلے میں. اچھا اس حوالے سے کچھ احادیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور ایک اور چیز اور میں دعا